ذکر خدا بسیار گو۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے بیت میں فرمایا، حدیث کا ترجمہ ہے، مومنا ذکر خدا بسیار گو، اے ایمان والا اللہ کا ذکر بہت کرو۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، بسیار مانا بہت، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، اب اللہ والے بنیں گے، اللہ والے۔ دل کی کیفیت اس طرح بناؤ اللہ کے مشاہدہ میں اللہ کا خیال دل پہ، اور خیال ختم کرو۔ تابیابی درد و عالم آبرو، کیا ملے گا نتیجہ؟ دونوں جہان میں آپ کو عزت ملے گی۔ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، لوگوں سے فارغ ہے، سب کی بھلائی چاہتا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کے یاد میں سب کو اس کا بندہ سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے سب سے پیار کرتا ہے، بس اللہ کی تعظیم، اللہ کے لوگوں کی خدمت، یہی تو ولایت ہے۔ تابیابی درد و عالم آبرو، دونوں جہانوں میں عزت پائے گا۔ اللہ کا ذکر بہت کرو، دونوں جہانوں میں عزت پاؤ۔ اللہ کا ذکر بہت کرو، اپنے مولا کو بہت یاد کرو، دونوں جہانوں میں راحت پاؤ، دونوں جہانوں میں سکونت پاؤ، دونوں جہانوں میں رحمت پاؤ، دونوں جہانوں میں نعمت پاؤ، دونوں جہانوں میں رب کی رضا پاؤ، دونوں جہانوں میں خدا تعالیٰ کی خوشی پاؤ۔ آپ کو کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن معدان علیہ الرحمہ تابعی ہیں، صحابہ کرام کے زیارت کرنے والے، عالم دین تھے، اللہ والے تھے، شریعت و سنت والے تھے، اپنے مشائخ کا ادب کرنے والے تھے، بڑوں کا اکرام کرنے والے تھے، چھوٹوں پر رحم و کرم کرنے والے تھے، ظالم پر سختی کرنے والے تھے، مظلوم کا بدلہ لینے والے تھے، خلاف شرع لوگوں کو زجر و توبیخ کرنے والے تھے۔ تیرے اندر رحم و کرم ہے، لیکن خلاف شرع پر زجر و توبیخ ہے تیرے اندر؟ ذکر بہت کرتے تھے خالد بن معدان علیہ السلام، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، ہر کام اس کے حکم کے موافق کرتے تھے، ہر کام اس کی رضا کے موافق کرتے تھے، ہر کام حضور قلب سے کرتے تھے،
کی خاص صفت یہ تھی، تسبیح پڑھتے تھے انگلیوں پر، روزانہ 40,000 تسبیح پڑھتے تھے۔ 40,000 انگلیاں پھیلتی نا، پڑھے تو پھر گنے بھی صحیح ہے۔ دل رب کی یاد میں رہتا تھا، زبان الفاظ کے تلفظ میں مشغول تھی، انگلیاں گننے میں مصروف تھیں، انگلیاں اپنا کام کرتی تھیں، زبان اپنا کام کرتی تھی، دل اپنا کام کرتا تھا، سب اپنے اپنے کام میں مصروف، اللہ والے بن گئے، اللہ والے۔ اور تلاوت ذکر بھی کرتے تھے، لیکن جیسے تسبیحات 40,000۔ جب وفات پائے، وفات کے بعد پورا جسم ٹھنڈا، مگر اس کی انگلیاں ہلتی تھیں۔ خالد بن معدان علیہ الرحمہ کی کرامت ہے، ذکر کی برکت ہے۔ کہا نا ذکر بہت کرو دنیا میں عزت پاؤ گے، ذکر بہت کرو دنیا میں عزت پاؤ گے، ذکر کی عزت ہے۔ ان کی انگلیاں چلتی تھیں، وفات کے بعد انگلیاں ہلتی تھیں، کفن دیا مگر پھر بھی انگلیاں تسبیح پڑھتی تھیں۔ زندگی جو ہے انگلیوں کو حرکت دیتا ہے، انگلیاں بھی زندہ ہوئی۔ جب دل زندہ ہو مرتا نہیں، جب دل زندہ ہو سوتا نہیں، اگر دل کا اثر کسی عضو پر آ جائے وہ عضو بھی مرتا نہیں۔ بتاؤ اللہ والوں کا جسم قبر میں باسلامت ہوتا ہے، کیوں؟ مٹی اہل اللہ کے جسم کو کھاتی نہیں، اس لیے کہ دل زندہ ہونے کی وجہ سے بدن بھی زندہ ہو گیا، دل کی زندگی کا اثر سارے بدن پر آ گیا، اس لیے مٹی بدن کو نہیں کھاتی، بدن پر اثر ہے۔ حالانکہ بدن تو مرتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، روح زندہ ہے۔ اب بدن مرتا ہے لیکن وہ ذکر کا اثر اس بدن پر آیا نا، اس لیے بدن پگھلتا نہیں، بدن گلتا نہیں، بدن سڑتا نہیں، بدن چور چور ہوتا نہیں، مٹی سے ملتا نہیں، وہ ذکر کی برکت ہے۔ یہاں بزرگ کے ذکر کا اثر انگلیوں پر اتنا زیادہ آیا کہ انگلیاں ہلتی رہیں، مٹی نہ کھائی اور بڑے ہلنا مرنے کے بعد یہ تو اور کمال ہے، یہ غلبہ اثر ہے۔ انگلیاں ہلتی رہیں، انگلیاں ذکر میں چلتی رہیں، انگلیاں تسبیح رب میں پھرتی رہیں۔ اے فقیر اللہ کا ذکر بہت کریں گے، اللہ کے ذکر میں فانی رہیں گے، ہاتھ کار کی طرف دل یار کی طرف رہیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، بیہودہ گوئی سے بچیں گے، لوگوں پر بہتان باندھنے سے بچیں گے، جھگڑالو نہ بنیں گے، فسادی نہ بنیں گے،
الزام نہ تراشیں گے، بدگمانی نہ کریں گے، جاسوسی نہ کریں گے، قرآن کے احکام سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کچھ دوست ہو گئے، ہم سفر میں تھے، وہ پیر صاحب ہے، پیر صاحب آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 20-25 کے درمیان، 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کہا صحیح میرے پاس ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈ ہے، بہت چھوٹا، میں آپ کو دے دوں، پھر آپ اگر کسی کو پکڑنا چاہیں تو مجھے ٹیپ ریکارڈ جیب میں ڈالو، اس کو پکڑو۔ مجھے یہ مشورہ دیا۔ میں تو عالم دین تھا، میں نے اس کو کہا اللہ کا بندہ، نہ مجھے پکڑنے کی ضرورت، نہ کسی کے عیبوں کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی کو خوار و شرمسار کرنے کی ضرورت، نہ خواری کر کے جیب میں ٹیپ رکھنے کی ضرورت، ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کی غلطی زیادہ ہوگی کھل کر سامنے آئے گی، پھر محاسبہ کریں گے۔ ہمیں جاسوسی سے منع کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میرا کام ہے، میں جاسوسی کرتا ہوں، طلاق فقیر میں نے 4-5 مقرر کیے ہیں، پوشیدہ وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں، جس میں غلطی ہوگی اس کو پکڑوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ خلاف شرع ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ خلاف شرع ہے۔ خدا کا نظام سمجھو، اللہ کا نظام سمجھو۔ خدا تعالیٰ بندوں کو چلاتا ہے، تو پکڑتا ہے، وہ چلاتا ہے، اس کا نظام چلو، اس کے نظام کے موافق چلو۔ تو خدا بن کر صفائی نہیں کر سکتا، اس کا بندہ بن کر کام کر سکتا ہے، یہ سمجھ۔ اللہ کا بندہ بن کر کام کر سکتا ہے، خدا بن کر نظام نہیں چلا سکتا، ورنہ درہم برہم کرے گا، درہم برہم کرے گا، ذکر کرے گا تو پھر یہ سب ملے گی، ورنہ جاسوس بنے گا، جاسوس، خود بھی تباہ، دوسروں کو تباہ، ہر سال دوست تبدیل، دوسرے تبدیل دوست آئیں گے، پہلے تو جاسوسی کرے گا، ان کو بے عزت کرے گا، بھاگ کے جائیں گے۔ تو جو لوگوں کی بے عزتی کے پیچھے ہے، ان کو خوار کرنے کے پیچھے ہے، تو لوگ تو جائیں گے، بھاگیں گے۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابیابی درد و عالم آبرو۔ اے ایمان والے اللہ کا ذکر بہت کرو، تاکہ دونوں جہانوں میں عزت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر اور ذکر والوں کی نسبت، اچھی صحبت، اہل علم کی مجلس، اہل علم کی مجلس، ان کی باتیں سمجھنے، ان کی باتوں کو دل میں اتارنے، حال پیدا کرنے، کال سے نہیں بنتا حال، ان کی محبت اتنی زیادہ ہو، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات اتنا اندر رچ بچ جائیں کہ تیرے اندر حال پیدا ہو، پھر کمال ہوگا۔ جب تک حال نہیں کمال نہیں، جب تک قال نتیجہ زوال، یاد رکھ، جب تک قال ہے نتیجہ زوال ہے، جب حال آیا تو کمال آئے گا۔ اللہ ہمارے سالانہ اجتماع کو بابرکت کرے۔ نبی کے در کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ والوں کے خوش نشین ہیں، فیوزات تقسیم کر رہے ہیں، ہم فیوزات تقسیم کر رہے ہیں جس کا نصیب۔ ہماری روٹی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، ہماری زندگی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، ہماری عزت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے؟ نہ ہماری دولت لوگوں کے ہاتھ میں، روزی دولت، نہ ہماری عزت، نہ ہماری حیات معاشرت، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، اس کے بندے، اس کی بندے۔ ہمارا کام لوگوں کی خدمت ہے، ہم لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تجھے جو گناہ سے بچا رہے ہیں، تجھے جو دوزخ سے بچا رہے ہیں، یہی تو تیری خیر خواہی ہے۔ ہمارا کام خیر خواہی ہے، ہمارا کام بھلائی ہے، ہمارا کام احسان ہے۔ سمجھدار شکر ادا کرے گا کہ ایسے آدمی بھی ہیں جو ہم سے بھلائی کر رہے ہیں۔ بے سمجھ تو سمجھے گا نہیں سمجھے گا، ہمیں اس سے واسطہ نہیں، ہم اس کی بھلائی پھر بھی کریں گے۔ جو بے سمجھی کرے گا پھر بھی ہم اس کی بھلائی کریں گے، کیونکہ ہم جس کے بندے ہیں اسی کا کام کر رہے ہیں۔ بندے کے لیے ہم کام نہیں کر رہے، اس رب کی وجہ سے کام کر رہے ہیں۔